بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ایک اللہ والے کا عجیب واقعہ ابراہیم بن شبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن بعد نماز کی مجلس کیا کرتے تھے۔ ایک شخص صرف ایک کپڑے میں لپٹا ہوا ہمارے مجلس میں آ بیٹھا اور ایک سوال کیا۔ ہم لوگ مجلس کی برخاست ہونے تک مسائل فقہیہ میں گفتگو کرتے رہے۔ پھر وہ شخص دوسری جمعہ کو آیا۔ ہم نے اسے جواب دیا کہ اس کا مقام اور اس کی حالت دریافت کی۔ اس نے اپنا پتہ بتایا۔ پھر ہم نے ان کی کنیت پوچھی۔ اس نے کہا ابو عبداللہ۔ ہم اس کی ہمنشینی سے بہت خوش ہوئی۔ ایک مدت تک وہ ہمارے پاس اس طرح آتا جاتا رہا، پھر اس کا آنا موقوف ہو گیا۔ ایک بار ہم اس کی ملاقات کے ارادے سے اس بستی میں گئے اور اس کے بارے میں دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا وہ ابو عبداللہ سیاد ہے، اس وقت شکار کو گئے ہیں، ابھی آتے ہوں گے۔ ہم انتظار میں بیٹھے تھے کہ وہ سامنے سے آئے، اور حال یہ تھا کہ ایک ٹکڑے کپڑے کے لنگے اور ایک ٹکڑے کے چادر بنائی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں کئی پرندے زندہ اور کئی ایک ذبح کی ہوئی ہمیں دیکھ کر مسکرائے۔ ہم نے کہا آپ ہماری مجلس کی رونق افزائی کیا کرتے تھے، اب کیا ہو گیا جو بالکل ترک کر دیا؟ کہا کیا سچ کہہ دو، میرا ایک ہمسایہ تھا، اس سے کپڑے لے کر اور پہن کر تمہارے یہاں آتا تھا۔ اب وہ شخص سفر کو گیا ہے۔ پھر کہا تم میرے گھر چل کر رزق اللہ تناول کروں گے۔ ہم ان کی مکان پر پہنچ کر بیٹھے اور اپنی بیوی کو ذبح کی ہوئی پرندے پکانے کے لیے سپرد کی، اور زندہ کو لے کر بازار گئے اور انہیں بیچ کر روٹیاں خرید لائی۔ اتنی دیر میں بیوی نے سالن تیار کر رکھا تھا۔ ہم کھانا کھا کر چلے تو آپس میں گفتگو ہونے لگے کہ تم نے اس شخص کی ناداری اور فقر کی حالت اور نیکبختی اور صلاح کی کیفیت دیکھی۔ تم میں قدرت بھی ہے کہ اس کی اتنی مدد کرو جس سے وہ اپنی حالت سنبھال سکے۔ تمہیں ایسا کرنا چاہیے کہ کچھ چندہ جمع کر کے ان کی امداد کرو جس سے وہ اپنی حاجت پوری کرے۔ چنانچہ ہم نے آپس میں تعین کر کے 5000 درہم جمع کی اور ان کو دینے کے لیے پھر اس کو گاؤں کو لیٹ چلے۔ جب ہم مدیر پر پہنچے تو میر بصرہ محمد بن سلمان جروکی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ غلام سے کہا ابراہیم ابن شبیب کو میرے پاس بلانا۔ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے دریافت کیا کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے سارا قصہ کہہ کر سنایا۔ امیر نے کہا مجھ پر تم سے سب سے زیادہ حق ہے۔ اسی وقت 10,000 کا توڑا منگا کر اور ایک فراش کی کندھے پر رکھوا کر میرے ہمراہ کر دیا۔ میں اور خوش ہوا اور جلدی سے اس گاؤں کے طرف روانہ ہوا اور ان کے دروازے پر پہنچ کر سلام کیا۔ وہ جواب دیتی ہوئی باہر نکلے۔ جب میری ہمراہ فراش کو اور اشرفیوں کے توڑوں کو دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور کہنے لگے اے شخص تجھے مجھ سے کیا علاقہ ہے؟ کیا تو مجھے فتنہ میں ڈالنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا اے ابو عبداللہ بیٹھ جاؤ۔ واقعہ یہ ہے چنانچہ میں نے سارا قصہ کہہ کر سنایا۔ میں نے کہا تم جانتے ہو کہ وہ ایک ظالم امیر ہے، تم خدا کے واسطے اپنی نفس کو بچاؤ۔ اور یہ لے لو، یہ سن کر ان کا غصہ اور تیز ہوا۔ اسی وقت گھر میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں نا امید ہو کر امیر کے پاس لوٹ آیا اور بغیر سچ کہنے کی کوئی چارہ نہ تھا۔ ناچار واقعہ بیان کیا سنتی ہی کہنے لگا یہ شخص خارجی معلوم ہوتا ہے، اور غلام سے کہا تلوار لے آؤ۔ جب وہ لے آیا تو میرے ساتھ کر دیا اور کہا ان کے ساتھ جا کر اس کا سر کاٹ لاؤ۔ میں نے کہا خدا امیر کو سلامت رکھے، اس شخص کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔ ہم نے اس کو دیکھا وہ خارجی نہیں ہے، میں نے انہیں تمہارے پاس بلاتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں میرا مقصود ان کو اس سے بچانا تھا۔ اس پر امیر کو اطمینان ہوا اور میں روانہ ہو کر ان کے دروازہ پر پہنچا اور سلام کیا تو ان کی بیوی کو روتا ہوا پایا۔
کہنے لگی کچھ خبر بھی ہے، تمہارے ابو عبداللہ کا کیا قصہ ہوا؟ میں نے کہا ان کا کیا حال ہے؟ کیا انہوں نے گھر میں آ کر جو کچھ ان کے پاس تھا رکھ دیا اور وضو کر کے نماز پڑھی، اور میں نے انہیں یہ دعا کرتے سنا، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے اور فتنہ میں نہ ڈال۔ یہ کہتے ہوئی لمبی لیٹ گئی۔ میں ان کے پاس پہنچی تو ان کا انتقال ہو چکا تھا اور یہ ان کی لاش موجود ہے۔ میں نے کہا اے بی بی یہ ہمارا بہت ہی بڑا قصہ ہے، بس اب اس کا ذکر ہی نہ کرو۔ یہ کہہ کر ویسے ہی لوٹ کر میں امیر کے پاس آیا اور سارا حال میں نے اس سے بیان کیا۔ امیر نے کہا میں اس شخص کی نماز پڑھاؤں گا۔ یہ خبر شہر میں مشتہر ہوئی، چنانچہ تمام اہل شہر بڑے بڑے لوگ جنازے میں شریک ہوئے۔ اس واقعے کا حاصل یہ ہے بے شک دنیا میں ایسی اللہ والی بھی گزرے ہیں کہ جو ساری زندگی اپنے آپ کو دنیا سے بچاتے رہے، اور جب دنیا میں پھنسنے کا وقت آیا تو دنیا ہی سے چل بسے۔ اور دوسری طرف ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ ہم کس قدر دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔